بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معتضد باللہ کا ایک خادم اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ وہ خلیفہ کے محل میں دریائے دجلہ کے کنارے پر کھڑا تھا۔ اس نے ایک شکاری کو دیکھا جس نے دریا میں جال پھینکا ہوا تھا۔ جال بھاری ہو گیا، اس نے اسے کھینچا تو اس میں توشہ دان تھا۔ شکاری نے سمجھا کہ اس میں مال و دولت ہے۔ جب اس نے اسے کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ توشہ دان میں اینٹیں ہیں اور اینٹوں کے درمیان مہندی سے رنگین ہاتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی غلام نے توشہ دان، ہاتھ اور اینٹیں پیش کر دیں۔ یہ دیکھ کر بادشاہ سناٹے میں آ گیا اور غلام کو حکم دیا کہ شکاری سے کہو کہ دربار میں اس جگہ کے آس پاس اور نیچے دوبارہ جال پھینکے۔ شکاری نے ایسا ہی کیا تو ایک اور توشہ دان نکلا جس میں پاؤں تھا۔ تلاش بسیار کے باوجود مزید کچھ نہ نکلا۔ معتضد یہ سن کر غمگین ہو گیا، کہنے لگا میرے شہر میں کوئی آدمی انسان کو قتل کر کے اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور مجھے کوئی علم نہیں، یہ کیسی بادشاہی ہے۔ دن بھر بادشاہ نے کچھ نہ کھایا۔ اگلے دن اس نے اپنے ایک قابل اعتماد آدمی کو طلب کیا، اسے خالی توشہ دان دیا اور کہا اس کو شہر کے توشہ بنانے والے کاریگروں کے پاس لے جاؤ۔ اگر کوئی اسے پہچان لے تو اس سے پوچھو کہ اس نے یہ توشہ دان کسے بیچا، اور اگر وہ تمہیں بتا دے تو اس دکاندار سے پوچھو کہ اس سے کس نے خریدا ہے۔ خیال رکھنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ آدمی چلا گیا اور 3 دن کے بعد واپس آیا اور بادشاہ کو بتایا کہ وہ تلاش کر رہا یہاں تک کہ اس کے کاریگر کو پا لیا۔ اس نے اسے بتایا کہ فلاں عطار نے اسے خریدا تھا۔ جب عطار سے پوچھا تو اس نے کہا یہ توشہ دان تمہارے ہاتھ کیسے لگا؟ فلاں ہاشمی نے 3 دن پہلے مجھ سے 10 توشہ دان خریدے تھے۔ معلوم نہیں کہ اس کا کیا ارادہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ہاشمی کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ مہدی کی اولاد میں سے ایک آدمی ہے۔ لوگ اسے عظیم آدمی سمجھتے ہیں لیکن وہ بد کردار اور ظالم ہے۔ لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا ہے اور ان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں جو بادشاہ تک اس کی خبر پہنچائے۔ وہ مجھے اس کی بری باتیں سناتا رہا، حتیٰ کہ اس نے مجھے بتایا کہ اس شخص کو فلاں گلوکارہ کے ساتھ کئی سال سے عشق تھا۔ وہ حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اس نے اس کی مالکہ کے ساتھ سودا طے کیا کہ وہ 3 دن کے لیے اسے اس کے حوالے کر دے اور 3 دن کی آمدن کے بعد وہ اسے مال دے گا۔ اس عورت نے مال لے کر مغنیہ 3 دن کے لیے اس کے حوالے کر دی۔ جب 3 دن گزر گئے تو اس نے اسے غائب کر دیا اور اس کے بارے میں مشہور کر دیا کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ پڑوسی کہتے ہیں کہ اس نے اسے قتل کر دیا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اسی کے پاس ہے۔ اسی کی مالکہ اس ہاشمی کے دروازے پر آئی اور افواہ شروع کر دی۔ لیکن بے سود معتضد کو جب حقیقت حال کا علم ہوا تو وہ سجدہ شکر بچا لایا۔ اس نے فوراً ہاشمی کو گرفتار کرنے اور مالکہ کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ کٹا ہوا ہاتھ اور پاؤں ہاشمی کے سامنے کیا گیا۔ ان کو دیکھ کر اس کا رنگ فاق ہو گیا اور اسے موت کا یقین ہو گیا۔ چنانچہ اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ معتضد نے بیت المال سے لونڈی کی قیمت مالکہ کو ادا کر دی اور ہاشمی کو قید میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ اسے قتل کر دیا گیا اور وہ قید خانے میں مر گیا۔